امریکہ، اسرائیل اور ایران کشیدگی کے باعث پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کے بعد ٹریڈنگ عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ مارکیٹ میں 15,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ 100 انڈیکس 1,52,700 کی سطح پر آ گیا۔ اسرائیلی فوج نے تہران پر حملوں کے نئے سلسلے کا آغاز کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ مرکز میں ایران کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں کئی افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ۔ اسرائیلی حملے سے سرکاری ٹی وی کے نشریات بند۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے جاتے تھے۔ امریکہ نے ایران کی 48 اہم شخصیات کو قتل کیا، پوری لیڈرشپ ختم کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب، کہا جنگ 4 ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے۔ پاسداران انقلاب کو ہتھیار ڈالنے کی دھمکی، بولے جنگ کے بعد ایران میں جمہوریت قائم ہوگی، بہت کچھ مثبت ہو رہا ہے۔ سعودی عرب، بحرین، اماراتی، قطر اور اردن کی لیڈرشپ سے بات جاری ہے۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو جواب، 560 امریکی فوجی مارے گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے دعویٰ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ 3 امریکی اور برطانوی آئل ٹینکرز کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اور برطانوی ٹینکرز اب خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں جل رہے ہیں۔ حزب اللہ بھی میدان میں آ گیا۔ اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ، حیفا اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ علی خامنئی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا۔ ٹرمپ نئی ایرانی قیادت سے مذاکرات کے لیے تیار، وائٹ ہاؤس کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ بیان میں کہا کہ نئی ایرانی قیادت نے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا۔ امریکی فوجی کارروائی فی الحال جاری رہے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے آیت اللہ خامنئی کی شہادت کو مسلمانوں کے خلاف کھلی جنگ قرار دے دیا۔ کہا مسلح افواج دشمنوں کے اڈے تباہ کرنے کے اقدامات کر رہی ہیں، دشمن کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رکھیں گے، دشمنوں کو ہمیشہ کی طرح مایوس کریں گے۔ عبوری کونسل کی قیادت نے اپنے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے تہران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا، سفیر بھی واپس بلوا لیا۔ یو اے ای کا کہنا ہے کہ ایران کے میزائل حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران نے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران نے رہائشی علاقوں، ہوائی اڈوں، بندرگاہوں، خدمات کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ ملکی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومت پاکستان کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا کہ غم کی گھڑی میں ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر حکومت اور عوام کی جانب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کا عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر بھی اظہار تشویش، کہا روایات کے مطابق ریاستوں کے سربراہان کو ہدف نہیں بنایا جا سکتا۔ اقوام متحدہ میں ایران کا پاکستان سے اظہار تشکر، مندوب نے خطاب میں کہا کہ روس اور چین کے ساتھ مل کر پاکستان نے ایرانی موقف کی تائید کی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے حملے کی کھل کر مذمت، مذہبی جماعتوں اور عوام سے جذبات قابو میں رکھنے کی اپیل، کسی بھی قسم کے پرتشدد احتجاج سے گریز کی ہدایت۔ ایران کے سپریم کمانڈر کی شہادت پر امت مسلمہ سوگوار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے علماء سے ملاقات میں کہا کہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد پاکستان کا ہر شہری اسی طرح غمزدہ ہے جس طرح ایران کے شہری دوچار ہیں۔ شہری پرامن رہیں۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی، معروف عالم دین شیخ آغا باقر اور وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا بھی ویڈیو پیغام، کہتے ہیں احتجاج اصولی اور نظریاتی موقف کا اظہار ہے، ہر حال میں امن کا دامن تھامے رکھیں، ملک میں بدامنی سے دشمن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، یکجہتی اور غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں عقیدت کا اظہار کیا جائے۔ ایران پر حملوں پر سوگ، جامعہ کراچی کا آج تمام کلاسز معطل کرنے کا اعلان، 2 مارچ کو ہونے والے تمام امتحانات بھی منسوخ کر دیے گئے۔ نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، رجسٹرار جامعہ کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت علاقائی اور ملکی سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ اجلاس میں خطے کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
شرکا کو افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بھی بریفنگ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ایران میں موجود پاکستانی شہریوں کے انخلاء کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دفتر خارجہ نے شہریوں کی بحفاظت واپسی کے لیے جاری کوششوں پر تفصیلی طور پر بریف کیا۔ بتایا گیا کہ آذربائیجان کے تعاون سے ایرانی سرزمین سے پاکستانی شہریوں کے انخلاء کو ممکن بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کی محفوظ واپسی یقینی بنائی جا سکے۔ آپریشن غضب للحق جاری۔ پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی میں اب تک افغان طالبان کی 415 ہلاکتیں اور 580 زخمی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے مزید تفصیلات جاری کر دیں۔ بتایا کہ افغان طالبان کی 182 چیک پوسٹیں مکمل طور پر تباہ جبکہ 31 چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ افغان طالبان کے 185 ٹینکس، آرمڈ وہیکلز، آرٹلری گنز مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ افغانستان کے 46 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ اور سائبر حملوں پر تحقیقات جاری۔ ملک دشمنوں کو پاکستان سے بہت تکلیف ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا بیان، کہا کچھ آن لائن اپلیکیشنز پر کچھ پیغامات آئے ہیں، ٹیکنیکل ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔